لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کوتاہیاں لغزشیں جو ہو چکے ہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ یہ سارا مجمع تیرا نام لینے کے لیے آیا ہے. یا اللہ 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 کرنے کے لیے آیا ہے. یا اللہ ہم کو بے انتہا قبول فرما لے. ہم سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیری یاد کو دل دل میں یا اللہ بساتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایک ایک انگ انگ سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے اللہ کی یاد کو جاری فرما. ہمارے بال سے رواں رواں سے اللہ کی یاد کو جاری فرما. غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ 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 کرنے کے لیے ہم کو جوڑا ہے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. اللہ والا بنا دے. یا اللہ یہ جو نعمت ہم کو اللہ عطا ہوئی ہے, یا اللہ تیرے مقرب بندوں کو یہ نعمتیں دیتا ہے. یا اللہ جب تو یہ نعمت دے ہی دیا ہے, اللہ ہمیں مقرب بندہ بنا لے. یا اللہ مقرب بندہ بنا لے. نعمتوں کے ملنے کے بعد چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. بڑے بڑے ایسے بھی گزرے ہیں اللہ, بڑی بڑی نعمتیں ملی تھیں لیکن چھن گئی ہیں. ابلیس اس کے لیے زندہ مثال ہے. یا اللہ بڑی بڑی نعمتیں درجات ملنے کے بعد بھی یا اللہ مردود ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا. یا اللہ جب تو نے اپنا مقرب بندوں کو یہ نعمت دیتا ہے, اللہ ہمیں بھی مقرب بنا دے. تمام بندوں یہاں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی مقرب بنا دے. یا اللہ تیرا اللہ کا نام لینے والا بنا دے. تیرا قرب نصیب فرما, تیری نزدیکی نصیب فرما. یا اللہ تیرے ذاتی آلے سے اللہ ہمارا ذاتی تعلق نصیب فرما. یا اللہ تیری ذاتی تجلی کا نزول فرما دے. ہمیں اللہ والا بنا دے. یا اللہ حضرت دامت برکاتہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ یا اللہ اس سمن کو سینچا ہے, اس سمن کو بسایا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. یا اللہ ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے. یا اللہ ان کی لاج رکھ لے, ان کی قربانیوں کو لاج رکھ لے. اگلے ماہ حضرت آنے والے ہیں. یا اللہ حضرت کو صحت مندی نصیب فرما, عافیت عطا فرما. یا اللہ توانائی نصیب فرما. حضرت کی بیماری کو دور فرما دے. شفا کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو محنت کرنے والا ہے وہی جانتا ہے کتنی فکریں لگی ہیں, کتنی کوڑن لگی ہے, کتنی محنتیں کے بعد یہ چمن وجود میں آیا ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. یا اللہ ابھی بنتا بنتا ہوا ہمیں بن بنایا کام نظر آ رہا تھا, اتنے میں حضرت علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے. یا اللہ راتوں میں اٹھ کر کے رویا, ہمارے لیے اتنا رویا جتنے ہم نے بھی اپنے لیے نہیں رویا ہے. ہمیں بنانے کے لیے اللہ انہوں نے رویا ہے, ہمیں بھی اپنے لیے اتنی فکریں نہیں کی ہیں. یا اللہ بلا مطلب بلا غرض ہم سے حضرت نے محبت کی ہے. یا اللہ ہمیں بہت کچھ بنایا, اس مقام پر پہنچایا ہے. جتنا بھی تیرا شکر بجا لائیں حضرت کا شکریہ ادا کریں کم ہی ہے. مولا ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھ لیں. صحت بھی تیری نعمت ہے. یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. حضرت کا سایہ قادر قائم فرما. اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے ہم ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. حضرت کا فیض سارے عالم میں پہنچا دے. یا اللہ امام سلسلہ حضرت جی دامت برکاتہم کی بھی حفاظت فرما, ان کے فرزندوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے مشائخوں کی بھی حفاظت فرما. ان کے خلفاء جتنے کام کر رہے ہیں اسے بھی بے انتہا قبول فرما. ان سے منسلک ہونے والے تمام افراد کو شرف قبولیت سے نواز دے, درجات بلند فرما دے, تیرا قرب عالی نصیب فرما دے. یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہدایت کی توفیق ملنے کے بعد گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے. ایمان بڑی دولت ہے. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے بزرگوں نے کہا کہ گناہوں کی نحوست سے موت کے وقت ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, مولا ہم اقراری مجرم ہیں, مولا ہم اقراری مجرم ہیں. آپ نے فضل فرمایا ہے, آپ نے رحم فرمایا ہے, آپ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں.
آپ نے ہمارے اوپر ستاری غفاریت کا پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے اللہ لوگ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں کہ اللہ ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ مولا جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ستاری کا معاملہ کیا ہے، آخرت میں بھی ہمیں ستاری کا معاملہ فرما، غفاریت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے تو صرف آپ ہی اللہ ہے، ہمارے لیے تو صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ تو حقیقی معنوں میں ہم سے چاہنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو حقیقت میں ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی محبتوں میں مولا غرض چھپا ہوا رہتا ہے۔ یا اللہ ان کی چاہنے میں کھوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی بھلائیوں میں بھی اللہ کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ کی ذات ایسے عظیم شان ہے، اتنے رحیم و کریم ہیں، آپ کی حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا ہے۔ یا اللہ اے اللہ حاتم طائی سے کسی نے پیسے مانگا، 5 روپے مانگا، انہوں نے 500 درہم دے دی ہیں۔ یا اللہ کسی نے پوچھا اس نے 5 مانگا ہے تم نے 500 کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا، میں نے اپنی شان کے مقام کے مطابق دیا ہے۔ یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ بہانے تلاش کرنے والا ہے، ایک مرتبہ بھی کوئی استغفار چاہے تو اسے لبیک کہتا ہے، روزانہ دن میں اپنا ہاتھ بندوں کی طرف پھیلاتا ہے، او گنہگار بندو ایک مرتبہ معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ راتوں میں اللہ ہم سے ہاتھ لمبا کرتے ہیں، اے گنہگار بندو معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ ہم غفلت کی نیند میں گنوا دیے، کئی راتیں ہم نے برباد کر دی ہیں، کئی راتیں ہم نے برباد کر دی، کئی مواقع کو اللہ ہم نے غنیمت سا نہ سمجھا۔ یا اللہ تو روزانہ بلاتا رہا، ہم سوتے رہے، تیرے فرشتے ہمیں بلاتے رہے، ہم سوتے رہے، تیرے نیک بندوں نے ہمیں توجہ دی، تسلی دی، کھینچتے رہے، ہم روٹتے رہے، ہم اپنی نفس کی انانیت میں پڑ گئے، نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے۔ مولا اتنا گناہ کر لیا ہے، گناہ کا کوئی قسم بھی ہم نے چھوڑا نہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے، مولا تو یہ بھی جانتا ہے، اس سے بڑا معافی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہی صحیح، لیکن آپ کی رحمت ہماری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ مولا بڑے بڑے ڈاکوؤں کو تو نے بخشش فرما دی، اولیاء کے بڑے مقام تک پہنچا دیا، بڑے بڑے چوروں کی تو نے بخشش فرما دی، زانیوں کی تو نے بخشش فرما دی، شرابیوں کو تو نے اپنی یاد میں لگا دیا۔ یا اللہ اب بھی ایک امتی ہے، مولا اب بھی ایک امتی ہے، مولا اب بھی تیرے امتی ہے، نبی کی امتی ہے، وہ نبی کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ مولا ہم معافی چاہتے ہیں، سارا مجمع معافی چاہتا ہے، سارا مجمع تو مقرر و صالح ہے، مگر میں تو ایک کمی نہ نکلا۔ اللہ میں تو ایک کمی نہ نکلا، دنیا آخرت کی رسوائی سے میری حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرا منہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ اعمال اچھے ہیں، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ زندگی ہماری اچھی ہے، ہر چیز میں مولا کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ اے اللہ ہر عمل میں کینسر لگا ہوا ہے، ہم یہ شکایت کس سے لے جائے مولا، یہ شکایت کس کے سامنے رکھے مولا، یہ بیماریوں کا صحیح مولا معالج تو ہی تو ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، نیک بندے جب تیرے سے ملتجی ہیں، گنہگار بندے کیوں نہ ملتجی ہو۔ اللہ نیک بندے تو ملتجی ہے، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجے، جہنم سے بچانے کے لیے اکابرین و مشائخ بھیجے۔ یا اللہ ہمارے حضرت کو تو نے بھیجا ہے ہمیں سنوارنے بنانے کے لیے، اب نے کوئی قدر نہیں کی، اب نے ناقدری کی ہے، مولا ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہے۔ مولا ہم بس سے پہلے ہی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے حضرت ہمیں لوٹا دے،
ہماری نعمت ہمیں دگنا تگنا سے اضافہ کر کے عطا فرما، حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرما، یہ بننے کی جگہ ہے یا اللہ، یہ اسے ہدایت کا مرکز بنا دے یا اللہ۔ یہاں بہت سارے لوگ آئے بھی، تیرا قرب مقام حاصل کر کے چلے گئے بھی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یا اللہ یہ قافلہ آیا، تجھے راضی کیا اور آگے بڑھ گیا، ہم ویسے کم نصیب قافلہ ہے، ہم ایسے بدبخت ہیں یا اللہ، ہمارے خساوت قلبی کی کوئی مثال نہیں، ہمارے دل کی سختیوں کی کوئی مثال نہیں، اے اللہ آخر ہم بنیں گے کب؟ مولا تو ہاتھ پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر چلا دے یا اللہ، ہدایت کے راستے پر چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے کہ اللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، شیطان ابلیس ہمارے ساتھ لگا ہوا، مولا ہمارا ایمان بھی تیرے حفاظت، ہمارا قلوب بھی تیرے حفاظت، ہمارے اعمال بھی تیرے حفاظت، اپنی حفاظت امان میں اللہ ہمیں منزل پار کرا دے، مولا ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حماس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قربانیاں دینے والے تو بڑے آ گئے، مولا ہم نے نہ انگلی کٹائی نہ پسینہ بہایا، دنوں رات عیاشی میں مبتلا رہے، دنوں رات نگاہوں کی گندگی میں مبتلا رہے یا اللہ، پھر بھی ہم دعوے دار ہیں، ہم صالح ہیں، متقی ہیں، ہم صالح ہیں، چلنے والے ہیں، بولا پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، وہ بیچاریاں تو ہماری خدمت میں دن اور رات وقف ہو گئی ہے، ہم نے ان کے لیے کوئی فکر نہیں کی ہے، اللہ ہم تیرے دربار عالی میں ان کی ہدایت کے لیے سوال کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت چاہتے ہیں، تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما لے یا اللہ، اس خانقاہ کا جو نظام ہے یا اللہ تا قیام قیامت جاری وہ ساری فرما دے، اسے وسیع و عریض فرما، اسے مدد کرنے والوں کی مدد فرما، جتنے الجھے ہوئے کام ہیں اسے سلجھا دے، جتنے اٹکے ہوئے کام ہے پائے تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ، آج تک جتنے نیک بندوں اور بندیوں نے جتنا بھی خیر تجھ سے مانگا ہے سب عطا فرما، جتنے شرور سے ان لوگوں نے پناہ چاہی ساری شر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، حضرت جی کا جو اجتماع چل رہا ہے اسے بے انتہا قبول فرما، اس کے فیوض و برکات کو عالم میں پہنچا دے، اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فعل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔